نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ رحمان کے 27ویں پارے کے چند آیات آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اس صورت میں 3 رکوع 70 پر 8 آیتیں ہیں۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں مشابہات آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار مشابہات ہے، اور قرآن کے اندر کہیں صورت میں اتنے بار مشابہات آیت نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطافون بينها وبين حامم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خفا مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فروشهم بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان في مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، سبزے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور تول میں کمی نہ کیا کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہیں. تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح خن خن کرتی مٹی سے بنایا اور جنت کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں بہتے ہیں، ان دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے وہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والا اور عظمت والا ہے۔ جو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے سب اس سے مانگتے ہیں، کہا وہ آسمان میں ہو کہا زمین میں ہو، وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے وہ ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے سلطنت اسی کی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ تو تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم پھر مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا جیسے سرخی سرخ، جو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے ہوئے پھریں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغات ہیں، جو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے بہت قریب ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ دونوں باغ خوب گہرے اور سرسبز ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں
خیموں میں پردہ نشیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سب قلینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے، جو بڑے جلال والا اور عظمت والا ہے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔